السلام علیکم دوستو، میں ہوں ظفر بھائی آفیشیل چینل سے۔ دوستو آج ایک نئے ایمان افروز قصے کے ساتھ، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو ایک نیا واقعہ بھی سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو سنیے۔ اور جناب یہ قصہ شروع کرنے سے پہلے میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے قول سے یہ شروع کروں گا: کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری آنے میں اور دولت جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان پہ اتنا کرنا نہیں چاہیے۔ انسانی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ قصہ جناب یہ ہے کہ کسی ملک میں جب وہ پرانا دور ہوتا تھا، سوداگر وغیرہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، جیسے آج کل بولتے ہیں جی بزنس مین ہے، تو وہ بھی بہت بڑے بزنس مین ہوا کرتے تھے۔ تو کسی ملک میں وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے سامان خریدا، اپنا بہت سارا سامان لیا، وہ خرید و فروخت کی، جو ان کے پاس پیسے تھے وہ پیسہ انہوں نے خرچ کیا۔ ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو بالکل نیا تھا، جو پہلی دفعہ اس ملک میں آیا۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے کوشش کی کہ یار میں اپنا جو سارا جو ہے نا یہ پیسہ اس سامان پہ لگاؤں اور لے کے جاؤں گا تو تجارت کروں گا، مجھے اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس نے سامان خرید کے جہاں وہ سارے سوداگر وغیرہ جو بھی تھے، جو ایک وہ نا جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک بہت سارا کٹ سا بنا ہوا تھا ان لوگوں کا، تو انہوں نے اسے بھی ساتھ لیا۔ چلو بھئی آ جاؤ، ہم نے بھی جانا ہے، تم بھی چلے جانا۔ تو وہ اس وقت بحری جہاز جو سمندر میں چلا کرتے تھے، اب بھی چلتے ہیں لیکن اس وقت کے جو وہ تھوڑے اور حساب کے جہاز ہوا کرتے تھے، تو وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی وہ جو ہے وہ سیٹیں کروائیں یا وہ ٹکٹیں لیں اس کی، چلے گئے، بیٹھ گئے۔ اب وقت آ گیا جہاز کے چلنے کا، جہاز چل پڑا۔ تو قدرت خدا کی دیکھیں ایسا معاملہ ہوا کہ جب سمندر کے تقریباً کافی حد تک وہ چلا گیا نا جہاز، تو جو عملہ تھا نا، جہاز کا جو عملہ تھا، انہوں نے ان کو ایسا شک ہوا کہ جیسے یہ جہاز جو ہے نا اب زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا، یہ ڈوب جائے گا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہو یار یہ ڈوب صرف اس وجہ سے رہا ہے کیونکہ اس میں سامان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے۔ تو سب لوگوں کو بچانے کا ایک ہی اب راستہ ہے کہ جو سامان ہے نا اس سامان کو باہر پھینک دیا جائے، جہاز سے باہر نکال دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے، اتنا کہ وہ اس کا تھوڑا وزن کم ہو جائے۔ تو جناب انہوں نے سارے سوداگر وغیرہ جو تھے، کیونکہ ہے تو وہ سارا سوداگروں کے لیے تھا، وہ مال بردار جہاز تھا، تو جب انہوں نے اکٹھا کیا بھائی آپ ایسا کریں، یہ اپنا سامان جو ہے نا آدھا سامان باہر پھینک دیں اگر بچنا ہے، نہیں تو آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ سوداگر جو تھے وہ پرانے تھے، وہ پہلے بھی آتے جاتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو وہ جو بیچارہ نیا تھا نا، اسے بڑا مسئلہ، کیونکہ وہ نیا تھا، بالکل نئے لوگ تھے، نیا اس کا سفر تھا، پہلا سفر تھا۔ تو سب نے مل کے ایک پلان بنایا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان جو ہوتے ہیں نا کسی کو نقصان دینے والے، کبھی بھی بندہ اس میں پورا نہیں آ سکتا، ایک نہ ایک دن اس کو اپنے اسی پلان کے جو ہے نا وہ نرغے میں آنا پڑتا ہے اور پھر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ اس بندے کو نا ہم ایسے کرتے ہیں، اس کا سارا سامان باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس بھی بڑا سامان ہے، چلو کچھ کم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جناب اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ گئے، پاس آ کے بولا کہ بھائی اپنا جو سامان ہے نا یہ باہر پھینک دو۔ تو اس نے بولا کہ بھائی سامان میرا کیوں پھینک رہے ہو، مقصد یہ ہے کہ آپ کا سامان بھی تو ہے نا، آپ سب لوگوں کا،
آپ تھوڑا باہر پھینک دیں اسے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو تھوڑا سا میرا بھی پھینک دیں، چلے کم یار میرا سارا نقصان تو نہ کریں آپ لوگ۔ لیکن وہ جھگڑنے پہ اتر آئے، انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا، اسے دھکے مارے، وہ گر گیا، تو اس کا سارا سامان جو ان لوگوں نے نا سمندر میں پھینک دیا، حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آ گئی تو اس کو بھی اٹھا کے اس تاجر کو جو نیا تھا اس کو بھی سمندر میں پھینک دیا۔ تو جب جناب یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ تو جناب یہ ہے اس قصے کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ انشاءاللہ میں بعد میں اپلوڈ